کرکٹ کے اندر ایک آپ کہہ لو ایک وائرس آ گیا ہے میچ فکسنگ کا، اسپاٹ فکسنگ اوور دی ایئرز. پاکستان کیا ہر پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ کیوں ہے بیگ صاحب؟ وائی از دس اراؤنڈ؟ بنیادی وجہ اس کی لالچ ہے، پیسے کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، مختلف نت نئے طریقے ہیں جو کہ بکیز استعمال کرتے ہیں. کھلاڑیوں کا لالچ کی طرف راغب ہونا. پاکستانی کھلاڑی بہت زیادہ یعنی کہ ان کے نام آتے ہیں. 3 کھلاڑی لندن میں، انگلینڈ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ سپورٹ مل جاتا ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پی جے میز آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ کو ہندوستان کے متعلق بھی ہم بتاتے رہ رہے ہیں، آپ کو ہم کھیلوں کے متعلق بھی بتا رہے ہیں، سیاست کے متعلق بھی بتا رہے ہیں، اور آپ کو بیسکلی ہر چیز سے ابریسٹ رکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی. تو میں جب یہ دونوں لفظ استعمال کرتا ہوں تو آج میرے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جن کا نام کرکٹ میں سنونیمس ہے آف نالج، آف آپ کہہ لو کہ انسائکلوپیڈیا، آپ کہہ لو کہ انسائڈ انفارمیشن، آپ کہہ لو کہ کامنٹری، آپ کہہ لو کہ رائٹنگ، آپ کہہ لو کہ اینکرنگ، اینڈ ہی از نان ادر دین مرزا اقبال بیگ. اب یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے میں کیا کہوں، مجھے بتاؤ آپ. I can't say anything because this man is a legend of his own times. ہم تو لیجنڈ بعد میں کہہ دیتے ہیں نا جب کوئی چلا جاتا ہے. He is a living legend as far as cricket is concerned, as far as cricketing knowledge is concerned. آج یہ میرے ساتھ ہیں یہاں تو ان سے ذرا گپ شپ لگے گی، بات چیت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس جو نالج ہے باقی کرتے ہیں وہ شب برات جیسے، شب برات جیسے وہ ہوائی فائر پٹاخے چلاتے ہیں. ان کا کام ہے فیکچوئل بات کرنا اینڈ اسٹریٹ ٹو دا ڈاٹ. تو سب سے پہلے بیگ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پی جے آپ کا بہت بہت شکریہ اتنے اچھے تعارف کا. میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن آپ جب تعارف کرا رہے تھے تو مجھے 11 جون 1975 یاد آ گیا. ایجبیسٹن برمنگھم کا میدان، ورلڈ کپ کا میچ، پاکستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز، اور پاکستان کی جانب سے جاوید میاں کے ساتھ ایک اور آدمی اپنا ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو کر رہا تھا جس کا نام تھا پرویز جمیل میر، جو پی جے میر کے نام سے مشہور ہے. مجھے آپ ماضی میں لے گئے میرا تعارف کراتے ہوئے. بالکل، اینڈ دیر از نو ڈاؤٹس یو آر اے لیجنڈ. مجھے آپ بتاؤ کہ ایک تو ہم نے بڑی باتیں کی ہیں یہاں کہ یہ جو کرکٹ کے اندر ایک آپ کہہ لو ایک وائرس آ گیا ہے میچ فکسنگ کا، اسپاٹ فکسنگ اوور دی ایئرز. پاکستان کیا ہر پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ کیوں ہے بیگ صاحب؟ وائی از دس اراؤنڈ؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ پی جے، جس زمانے میں 70s 80s میں آپ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن کرکٹ میں جب پیسہ آیا، کرکٹ کمرشلائز ہوئی 5 جنوری 1971 کے بعد جب پہلا ون ڈے 5 جنوری 1971 کو کھیلا گیا. کہتے ہیں کہ 79 میں جو پاکستان کا بھارت کا دورہ تھا کولکتہ ٹیسٹ میں، جب آصف اقبال ٹاس کرنے گئے، نہ کوئی میچ ریفری تھا نہ امپائر ساتھ تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم ٹاس جیت گئے بھارت کے کپتان کو. کہتے وہاں سے شروع ہوئی. لیکن بنیادی وجہ اس کی لالچ ہے، پیسے کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، مختلف نت نئے طریقے ہیں جو کہ بکیز استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں پہلے تو پی جے میچ فکسنگ ہوتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے فینسی فکسنگ، اسپاٹ فکسنگ شروع کر دی. اور یہ وائرس جو ہے یہ کرکٹ کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. حالانکہ آئی سی سی نے پال کانڈن کی سربراہی میں شروع میں ایک اینٹی کرپشن یونٹ بھی قائم کیا جو اب بھی کام کر رہا ہے، لیکن مسائل حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. ان مائی اوپینین اس کی جو سب سے بنیادی وجہ یہ کہ بہت زیادہ پیسہ آنا، کھلاڑیوں کا لالچ کی طرف راغب ہونا. ہمارے ملک میں اگر آپ بات کریں تو کھلاڑی ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کہ بالکل ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. جب وہ کرکٹ کی چمک میں پیسہ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پیسے کی اٹریکشن انہیں اس کام پہ لگا دیتی ہے. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ایک بات کی یہ 79 کے ٹور کی. پاکستان اور انڈیا کا میچ یہ مڈلسبرا میں ہو رہا تھا، تو میں، عمران، سنیل گواسکر، کپیل دیو، ہم سارے واپس آ رہے تھے ٹو لنڈن. تو وہاں یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، تو عمران میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے سنیل گواسکر کو کہا کہ سنی وہ کیا تھا 79 میں وہ ٹاس کا. تو بیکاز وشواناتھ واز دا کیپٹن، تو اس کا بردر ان لا بھی ہے، تو اس نے کہا نہیں ایمی
مجھے تو کچھ نہیں ویشی نے بتایا, بٹ ایوری تھنگ واز اوکے. سو اس کے یہ اسی وقت جہاز کے اندر ہم بیٹھ کے عمران نے پوچھا تھا یہ. بٹ ہیونگ سیڈ سو, چلیں آگے اگر ہم چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرشنس, ایلیگیشنز اینڈ آف کورس پھر آپ کو کئی کنوکشنز بھی ہو جاتی ہیں, یٹ وی مینٹین دیٹ سیم روٹ. وہ روٹ ہم نے چینج نہیں کیا, یہ کیا وجہ ہے؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں, دنیا کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں پی جے, اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی کھلاڑی بہت زیادہ یعنی کہ ان کے نام آتے ہیں. 3 کھلاڑی لندن میں, انگلینڈ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ سپورٹ مل جاتا ہے. اب آپ محمد عامر کی اگزامپل لے لیں کہ محمد عامر کو سزا ہو گئی. پہلے جب وہ انگلینڈ سے واپس آئے تو انہوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ میں بے گناہ ہوں, میں بچہ ہوں, مجھ پہ الزام لگ رہا ہے. لیکن بعد میں جب ان پہ سب چیزیں ثابت ہو گئی تو عامر کو سزا ہو گئی. ہمارے یہاں بنیادی وجہ یہ کنٹینیو کرنے کی بنیادی وجہ یہ انکریجمنٹ ہے. کوئی سخت سزا نہیں ہے, کوئی لائیو بین نہیں ہے. ابھی سری لنکا کرکٹ میں سری لنکن حکومت نے وہاں پر ایک قانون بنایا ہے, ہمارے یہاں بھی قانون بنانے جا رہے ہیں, لیکن کوئی قانون ہے نہیں. اور پھر لوگوں کا سپورٹ, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ عامر کو بے پناہ سپورٹ کیا اس وقت کے پی سی بی کے چیئرمین نجم سیٹھی صاحب نے. ورنہ آپ تو خود انگلینڈ میں رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انگلینڈ میں جیل کی سلاخوں سے پیچھے ہو اور سزا کاٹ کر آئے تو اس کو تو انٹری نہیں ملتی. لیکن اس کے لیے انہوں نے اسپیشل پرمیشن لی, حکومتوں کے ذریعے ان کو کنونس کیا. نیوزی لینڈ میں یہ عامر نہیں جا سکتا تھا. تو اس کی وجہ میں یہی سمجھتا ہوں, کنٹینیوٹی کی وجہ یہی ہے کہ سپورٹ ملتا ہے, انکریجمنٹ ملتی ہے. لڑکے یہ سمجھتے ہیں, ایگزامپل ان کے سامنے کہ یار کچھ کریں گے, ابھی چھوٹا ہے, سزا ملے گی اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے. اب آپ شرجیل خان کی واپسی کے بارے میں دیکھیں, ہو رہا ہے کہ ابھی تو وہ انگلینڈ کے ٹور پہ نہیں گیا. تو میری رائے میں یہ وجہ یہی ہے کہ انکریجمنٹ, ان کو بہت زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا. اگر آپ سخت سزا دیں, ایک مرتبہ نشان عبرت بنا دیں, تو اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوگی. اچھا, یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اب آپ کو پتہ ہے کہ باہر کسی پہ کوئی ٹینٹ ہو یا پینٹ ہو, وہ تو نظر نہیں آئے گا کسی کوریڈورز میں کرکٹنگ, لیکن ہمارے یہاں آ جاتے ہیں, وہ بورڈ بھی جوائن کر جاتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ ہمارے یہاں کا کلچر ایسا ہے, اور ہمارے یہاں لوگ جو ہے ان کو پھر فرشتہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی بات ہو رہی تھی, سلیم ملک بیچ میں آ گئے, حالانکہ ان کا کیس جو تھا 2008 میں انہیں جو ہے وہ کلیئر کر دیا تھا. 12 سال وہ خاموش رہے, وہ آگے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے اتنے ماسٹرز ہیں کہ ثبوت نہیں چھوڑتے, کہ کوئی ثبوت چھوڑا جائے. سزائیں ہوئی جسٹس ملک قیوم کی, جو کمیشن کی رپورٹ آئی سن 2000 میں, اس پر بھی لوگ کوسچن مارک اٹھا رہے تھے. اب تو میں آپ کو بتاؤں پیجے, ایک لابی یہ کام کر رہی ہے کہ جسٹس قیوم کمیشن کی رپورٹ کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے, تاکہ جن جن لوگوں پر انہوں نے پابندی کے لیے کہا تھا وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے آ جائیں اور ان کو عہدے مل جائیں. ایک یہ بھی لابی کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا, جب سلیم ملک نے اپیل کی تو اس کو سپورٹ کرنے میں سب سے پہلے ثقلین مشتاق اور انضمام الحق آگے آئے, اور وسیم اکرم بڑے خاموش تھے. وسیم اکرم پر بے شمار الزامات لگتے رہے, لیکن ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. تو میں اس کی بنیادی وجہ یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ اتنے ہوشیار ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے, اور ثبوت نہ چھوڑنے کی وجہ سے پھر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی, اور پھر وہ ہیرو بن کر لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ پی ایس ایل پہ بھی کوئی شور شور مچا تھا, یو فیل کہ اس کے اندر بھی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پیجے, بنیادی وجہ یہ, احسان مانی صاحب ماشاءاللہ 75 برس کے ہیں, ایک امپورٹڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر کو, وسیم خان کو لے کر آئے ہیں, جو انگلینڈ کی 18 کاؤنٹیز میں سے ایک کاؤنٹی لیسٹر شائر کے چیف ایگزیکٹو تھے. اور جب وہ وہاں تھے تو کاؤنٹی کا گراف آپ دیکھ لیں, 7ویں 8ویں نمبر پر کاؤنٹی رہتی تھی, چاہے وہ T20 ٹورنامنٹ ہو, چاہے فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ ہو. ان کو لے کر آئے, سنبھل نہیں پا رہا. اور ابھی جو پی ایس ایل ہوئی, پی ایس ایل 5, اس میں انہوں نے ایک ایسی کمپنی کو کانٹریکٹ دے دیا کہ جس نے آگے جا کر وہ کانٹریکٹ سب لیٹ کیا, اور اس سے سب لیٹ کیا ایک بیٹنگ کمپنی کو. جب شور مچا, پی سی بی ان سے آدھے پیسے لے چکا ہے. جب شور مچا تو پھر احسان مانی صاحب آئے کہ نہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے کلوز میں یہ تھا, ہم نے ان کو کہا تھا آپ آگے نہیں کریں گے. بہت شور مچا, قومی اسمبلی میں بھی اس کی آواز اٹھی. اقبال محمد علی جو قومی اسمبلی کی بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کے بڑے ووکل رکن ہیں, انہوں نے بھی آواز اٹھائی. تو پی سی بی نے خود, پی سی بی آنکھیں بند کر لیتا ہے جب آپ کانٹریکٹ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہیلم آف افیئرز پر جو لوگ ہیں وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں. وسیم خان کا کچھ اسٹیک پر نہیں ہے پی جے, وہ اپنا بیگ اٹھائیں گے, لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں. جب وہ آئے تو انہوں نے پی سی بی سے کہا کہ میرے کریڈٹ کارڈ کی جو لمٹ ہے وہ 5 لاکھ روپے کی جائے, اور ان کو ایک ایسا ایڈمنسٹریٹر بنا کر ان کو ایسا پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کے مسیحا ہیں اور پاکستان کرکٹ کو وہ بلندی اور کامیابی کی راہوں کی طرف لے جائیں گے, جبکہ فروری 2019 کے بعد سے اب تک ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. تو وجہ یہی ہے کہ بورڈ کے لوگوں کی نااہلی, جس کی وجہ سے پی ایس ایل میں یہ اسکینڈل سامنے آیا, اور پھر انہوں نے تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا جی اس کمپنی نے ہم سے معافی مانگ لی. معافی مانگنے سے کیا کام ختم ہو جاتا ہے؟ یہ ان لوگوں کی انکمپیٹنسی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ شور مچا اور یہ دن دیکھنا پڑے. اچھا, کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ انکمپٹنسی ہے کہ یہ آپ کے پاس ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی, لوگوں کی روزی لگی ہوئی تھی, کریئرز ہو جاتے تھے, بعد میں جا کے ریٹائرمنٹ کے اپنے کام بھی کرتے تھے, ہم نے دیکھا کئیوں نے کیا ہے. اب کوشچن از کہ آپ نے سب کو اٹھا کے روڈ پہ ڈال دیا ہے. ڈو یو تھنک یہ آپ نے کرکٹ کو پروموٹ کیا ہے یا ڈیموٹ کیا ہے؟ وہ پی جے کہتے ہیں نا, لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننا چاہتے ہیں. آپ خود عمران خان صاحب کے ساتھ کھیلے, وزیر اعظم کے, ان کی یہ خواہش تھی کہ آسٹریلین طرز پر ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر ہونا چاہیے. حالانکہ اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں خان صاحب خود پی آئی اے کی جانب سے کھیلا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ولز کپ کے میچز وہ کھیلے, پی آئی اے سے کھیلا کرتے تھے. لیکن جب ان کا اور داؤد ہرکولیس, اگر آپ کو یاد ہے, داؤد ہرکولیس, اور جب ان کا یہ نظریہ سامنے آیا تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار احسان مانی صاحب, آپ دیکھیں خان صاحب کہتے تھے میں کمپیٹنٹ آدمی کو لاؤں گا, لیکن احسان مانی صاحب کا بھی تو کنیکشن رہا ہے نا. وہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے بورڈ آف گورننس کے ممبر رہے ہیں. اس کے علاوہ جب پچھلی حکومت تھی, جب سینٹرل میں حکومت نہیں تھی پی ٹی آئی کی, خیبر پختونخوا میں تھی, تو احسان مانی صاحب گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین تھے. اللہ ان کی عمر دراز کرے, مارچ میں وہ 75 برس کے ہو گئے. ان کو لے کر آگے تو وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہی ہوا نا ایک طرح سے. ہم لوگ تو نجم سیٹھی کو روتے تھے, لیکن یہاں تو احسان مانی صاحب 3 سال آئی سی سی کے صدر رہے, 2003 سے 2006 تک. آئی سی سی کو چلانا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلانا وہ سیریمونیل پوسٹ تھی, یہاں آپ کو متحرک ہونا پڑتا ہے. تو انہوں نے یہ جب آئے تو اپنی نشست بچانے کے لیے, کیونکہ جو ان کو لے کر آئے پی ایم جو پیٹرن ان چیف ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دیں. اور احسان مانی صاحب نے, ہارون رشید آپ کے ساتھ کھیلے انہوں نے, اور وسیم خان صاحب نے مل کے ایک قلم کی جنبش سے تمام ٹیمیں ختم کر کے 6 ٹیمیں بنائی. اب بتائیے جو 6 ٹیمیں بنی ہیں, ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے کانسٹیٹیوشن پر ہی عمل درآمد نہیں ہوا. یہ مختلف صوبائی ایسوسی ایشنز کی ٹیمیں, جن میں لاہور کی 2 ہیں, سندھ کی 1, بلوچستان کی 1, ناردرن ایریاز کی 1 ٹیم ہے. تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. لڑکے بے روزگار ہو گئے. 1 ارب روپے سے زائد خرچ کیے انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ پر, ان کو ایک اسپانسر نہیں مل سکا اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کا. یہ ان کی نااہلی نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر احسان مانی صاحب ابھی کووڈ 19 کے بعد اسٹیٹمنٹ دیتے کہ ہم 2 سال تک سروائیو کر جائیں گے. ارے بھائی, آپ آسٹریلیا کی مثال لے لیں. گریم ہک جو ان کا اسسٹنٹ کوچ تھا, اس کو انہوں نے فارغ کر دیا, لوگوں کی تنخواہیں کم کر دی. آسٹریلین کرکٹ بورڈ کا جو چیف ایگزیکٹو تھا کیون رابرٹس, وہ چلا گیا, اور ہمارے ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال تک ہم تنخواہیں دے سکتے ہیں. تو اس سے آپ ان کی اہلیت کا, ان کی صلاحیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. صرف پی سی بی کے پیٹرن ان چیف کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کی نوکریاں ختم کی, لڑکے بے روزگار ہو گئے. کوئی بائکیا چلا رہا ہے, کوئی سوزوکی چلا رہا ہے, اور جو لڑکے انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں رکھے پی جے, 50,000 روپے مہینہ میں کیسے کوئی کھلاڑی اپنا گھر چلائے گا, اپنی فیملی کو سپورٹ کرے گا؟ تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر تھا پاکستان کرکٹ کا, جو اس سسٹم کو لانا تھا. ان کو چاہیے تھا ادارے ساتھ ساتھ رکھتے, اور اس سسٹم کو اگر لاتے تو آہستہ آہستہ, لیکن فوراً ہی اچانک ہی یہ کود پڑے کہ یہ سسٹم چلے گا, جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے. اچھا, پھر ہم اگر اس کو کمپیئر کریں پی ایس ایل کو کمپیئر ٹو دا فرسٹ کلاس, اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا گلوریفائڈ فرسٹ کلاس نہیں ہوگی پی ایس ایل ان کمپیریزن؟ آپ کا ڈومیسٹک تو کچھ رہا ہی نہیں ہے. بس ساری توجہ پی ایس ایل پر پی جے. اب تو ٹیمیں بھی پاکستان کی جو ٹیم میں کھلاڑی منتخب ہوتے ہیں وہ پی ایس ایل کی پرفارمنس پر. آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو جا کر دیکھ لیں کہ میں گیا ہوں کراچی میں, جو میچز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں سوائے چند لوگوں کے کوئی تماشا ہی نہیں ہوتے. دونوں ٹیموں کے کوئی سپورٹر آ گئے یا پھر جو آفیشل یا کھلاڑی, تو کوئی دیکھنے نہیں آ رہا تھا. پی ایس ایل کا انہوں نے ایک گمک ہے, پی ایس ایل ایک اٹریکشن ہے, ٹیلی ویژن پر میچز آ رہے ہیں, پیسے ہیں اس میں, تو لوگ پی ایس ایل کی طرف راغب ہوئے. لیکن آپ خود سمجھیں کہ کیا T20 کرکٹ نیم البدل ہے فرسٹ کلاس کرکٹ کا؟
کرکٹ کا اصل حسن تو ٹیسٹ کرکٹ ہے. مارچ 1877 میں ٹیسٹ کرکٹ آئی. ایک طویل عرصہ ہو گیا ٹیسٹ کرکٹ کو آئے ہوئے, 143 برس ہو چکے ہیں, اور ٹیسٹ کرکٹ کی جگہ اب آپ پی ایس ایل کو لے کر آئیں گے, اس سے کمپیریزن کریں گے, میرے خیال میں یہ غلط ہے. یہ گلوریفائی, آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا پی جے, انہوں نے اس کو گلوریفائی کر دیا ہے, لیکن کرکٹ کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا. اب یہ جو 29-30 لوگ لے کے جا رہے ہیں, اور پھر کانٹینجنٹ آپ کا جو ورکنگ سٹاف ہے یہ کرکٹ کے ٹور پہ, اس کے مجھے متعلق بتائیں. یہ آئی مین واٹ از دا نیسیسٹی فار دس؟ یہ وہی جو لوگ ہیلم آف افیئرس پر ہیں, اس سے ان کے آپ ویژن کا, ان کی صلاحیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. 70 سیٹڈ جہاز ہے. سب سے پہلے تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر یہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کو ریسکیو کرنے جا رہے ہیں تو اس کے عوض انہوں نے ان کو دیا کیا ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم ابھی انگلینڈ آئی ہے پی جے, 25 ملین پاؤنڈز انہوں نے لون لیا ہے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ سے. ہم جو ہے وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے, جو میری اپنی فیلنگ ہے, کہ وسیم خان اپنے تعلقات جو انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ سے تھے ان کو کیش کرنا چاہتے ہیں, انہیں بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی وابستگی تو انگلینڈ سے ہے. وہ انگلینڈ میں پیدا ہوئے, وہیں کرکٹ کھیلے, وہیں لیسٹر شائر کے چیف ایگزیکٹو رہے, اور سب سے زیادہ وہ ڈیسپریٹ ہے کہ پاکستانی ٹیم جائے. اب جانے کے لیے 29 کھلاڑیوں کا انہوں نے اعلان کیا, جس میں سے 11 کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا. پھر اس جہاز میں جانے کے لیے 70 سیٹڈ پلین ہوگا. اس میں احسان مانی صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ جانے کے لیے پر تول رہے ہیں. جب ہم نے خبر دی تو پی سی بی نہ اس کی تصدیق کرتا ہے نہ اس کی تردید کرتا ہے, اور 500 ملین جو 5 لاکھ پاؤنڈ 5 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ٹریول پر خرچ کر رہا ہے. انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چارٹرڈ فلائٹ یہاں سے جائے گی, پھر لے کر آئے گی. تو اس کا پرپس کیا ہے؟ کوئی ان سے پوچھے کیا انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے انہیں کوئی مالی طور پہ فائدہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پہنچایا, یا ان سے کوئی کمٹمنٹ کیا؟ 3 مارچ 2009 کے بعد سے جب سری لنکن ٹیم پر اٹیک ہوا گدافی اسٹیڈیم لاہور کے باہر, تو یہاں پر تو کرکٹ روٹ گئی تھی. انگلینڈ کی ٹیم تو آئی نہیں گزشتہ 11 برس سے. تو کیا کوئی انہوں نے کوئی بارگین کی, ان سے کوئی بات چیت کی؟ بس یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے اتنا بڑا کنٹینجنٹ لے کے جا رہے ہیں. دلچسپ بات یہ پی جے, آپ خود بھی 2007 میں, مجھے یاد ہے جب ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ ویسٹ انڈیز میں ہوا تھا, یو ور دا میڈیا مینیجر, جب ڈاکٹر نسیم اشرف پی سی بی کے اس وقت چیئرمین تھے. اب آپ دیکھیں کہ میڈیا مینیجر کو لے کے جا رہے ہیں. انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کوئی پاکستانی صحافی نہیں آ سکتا, اس کو ایکریڈیشن نہیں دیں گے. صرف 12 انگلش جرنلسٹ کو ایکریڈیشن دے رہے ہیں, اور ان کو بھی میڈیا باکس میں نہیں بٹھا رہے, بلکہ جو ہاسپٹیلٹی باکسز ہیں وہاں 2-2, 3-3 کر کے بٹھا رہے ہیں. آپ میڈیا مینیجر کو بھی لے کر جا رہے ہیں, کس خوشی میں لے کر جا رہے ہیں؟ کیا وہ ویڈیو بنائے گا؟ ویڈیو بنانے کا کام تو ویڈیو اینالسٹ کر سکتا ہے. ایک لمبا کنٹینجنٹ, 14 رکنی کنٹینجنٹ جو ہے وہ سٹاف کی صورت میں جا رہا ہے. ان سے کوئی پوچھے, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا نا کہ چارٹرڈ فلائٹ ہے, مفت کا سفر ہے, چلو باقی ڈیلی الاؤنس جو ہے وہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ انہیں دے گا $150. تو سب کے مزے آ گئے, بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھو رہے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ جب آپ یہ کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو رسیٹس ہیں گیٹس کی کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کو نہیں ملیں گی, وہ ہم رکھیں گے, اور جب ہم ادھر آئیں گے تو وہ آپ رکھیں. آئی مین یہ کس قسم کا ارینجمنٹ ہے, مجھے بتا دیں آپ. یہاں روپے ہیں, وہاں پاؤنڈز ہیں. جی بالکل, یہی تو سوچنے والی بات ہے نا پی جے. کوئی ان سے پوچھے, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں وسیم خان کو پاکستان کرکٹ کے سیاہ سفید کا مالک بنا دیا گیا. وہ کبھی پاکستان میں رہے نہیں. جب وہ فروری گزشتہ برس 2019 میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پہلے ایم ڈی بنے, بعد میں سی او بنے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی فیملی کو یہاں لے آؤں گا. وہ ان کی فیملی وہی انگلینڈ میں رہتی ہے, ان کا کچھ اسٹیک پر نہیں ہے. انہوں نے جو کلوز رکھی ہے کہ اگر ان کو وقت سے پہلے فارغ کیا گیا تو تقریباً 4 یا 5 ماہ کی تنخواہ انہیں دی جائے گی. ان کا کیا اسٹیک پر ہے؟ کبھی وہ پاکستان میں کرکٹ کھیلے, کبھی وہ پاکستان کی کرکٹ کو انہوں نے سمجھا ہے. اب ایسے لوگ جب ہیلم آف افیئرز پر آئیں گے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ کیا بارگین کریں گے, پاؤنڈز اور روپیز کی بات کیا کریں گے. یہ تو صرف ان کو ریسکیو کرنے جا رہے ہیں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کو. ٹی وی رائٹس کی مد میں انہیں ملینز آف پاؤنڈز کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی یہ سوال وسیم خان سے پوچھے. اچھا, ایک اور چیز جو آتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پی سی بی کہہ رہا ہے کہ جی بڑی آسٹیرٹی دکھائیں گے, گراؤنڈ سٹاف آپ نے گدافی اسٹیڈیم تو خالی کر دیا ہے بیچارہ, لیکن یہ مجھے آپ بتائیں کہ
آپ ایک طرف ایک آدمی کو 2-3 ہیٹ پہنا دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ کھل کے جا کے ایک بڑا کانٹینجنٹ لے جاتے ہیں, جس طرح ہم نے کوئی پتہ نہیں کوئی اولمپکس کھیلی ہیں وہاں. سو اس کی مجھے جسٹیفیکیشن بتائیں کیا ہے؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, اس کی جسٹیفیکیشن ان کی نااہلی ہے. یہ نااہل لوگ ہیں, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رن کرکٹ, اور اس کی وجہ سے یہ سارے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر بندر کے ہاتھ میں پی جے ماچس دے دی جائے تو پھر وہ کیا کرے گا. تو یہ وہی حال ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا. ایک طرف دنیا جو ہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا کے کرکٹ بورڈز اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ابھی ہم نے ثقلین مشتاق کو رکھ لیا, ندیم خان کو لے آئے, گرانٹ بریڈبن کو جو ہے ایلیویٹ کر دیا, اور بھی ہم بہت سارے لوگ لا رہے ہیں. دنیا وہاں سے اپنے اخراجات کم کر رہی ہے, ہم نئے نئے لوگ بھرتی کر رہے ہیں, اور نکال کس کو رہے ہیں؟ ان غریبوں کو جن کی 20,000 25,000 30,000 تنخواہ ہے, جو 25 30 برس سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ملازمت کر رہے تھے, ان کو نکالا جا رہا ہے جو لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں. اگر آپ ان کی تنخواہوں کا کمپیریزن کریں پی سی بی کے چند بڑوں کی, تو وہ جو لوگ نکالے گئے تھے جن پر بہت شور مچا, ان کی تنخواہ تو تقریباً 25-30 لاکھ روپے مجموعی مہینے کی بنتی تھی, جو وسیم خان اینڈ کمپنی کے کئی لوگوں کی اکٹھی تنخواہ 1 کروڑ بنتی ہے. تو آپ بتائیں نا, تو اس کا مطلب ہے ان کا کوئی ویژن نہیں ہے پی جے, بس ان کو مل گئی ہے کرکٹ. اب کرکٹ مل گئی ہے تو آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی تو کریں, آپ اس کو بتائیں کہ بھائی مجھے اگر رکھا گیا ہے سی او یا مجھے چیئرمین رکھا گیا ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں, بجائے کام کرنے کے آپ نے خود کہا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. نہیں, اب آپ نے اس کا مجھے بڑا سوچ کے جواب دینا ہے. یہ اب جا رہے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ, آئی مین کون چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ ٹور کرتا ہے, یہ پلیز مجھے ایکسپلین کر دیں آپ. بالکل آپ نے صحیح کہا, 3 مہینے کا دورہ ہے, اور ان کو چونکہ وہی بات ہے نا کہ شوق ہے, یہ شوقیہ لوگ ہیں, ایمیچر ہیں, ان کو کرکٹ کا دیکھنے کا شوق ہے, اور اب دیکھنے کے لیے ان کو جہاز مل رہا ہے, چارٹرڈ فلائٹ بیگم کے ساتھ سنا جا رہے ہیں. ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی ہے, لیکن سننے میں آ رہا ہے, خاموشی بتا رہی ہے کہ جائیں گے, کیونکہ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کے پاس جو سوئس کاٹیج ہے وہاں احسان مانی صاحب کا گھر ہے, وہیں رہتے ہیں. آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ تو انگلینڈ میں رہے, تو یہ وہیں جا رہے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں نا. آپ ان سے پوچھیں دنیا کے کون سے کرکٹ بورڈ کا, ویسٹ انڈین کی کرکٹ ٹیم آئی ہے انگلینڈ, کیا ان کا جو ہے وہ چیئرمین یا چیف ایگزیکٹو آیا ہے؟ کون آیا؟ یہ حوصلہ افزائی کے لیے جا رہے ہیں. دراصل یہ کہتے ہیں نا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, یہ وہ عبداللہ دیوانے بن کر جا رہے ہیں کہ چونکہ اب ان کے ہاتھ آ چکی ہے, ہیلم آف افیئرز پر ہے, تو اگر یہ رات کو رات کہیں یا دن کو رات کو دن کہیں یا دن کو رات کہیں تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا, ایک سوال میرے دماغ میں آتا ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر کافی تنقید ہو گئی ہے پاکستان میں, بیکاز اوبیسلی یہ تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے پاکستان کا, آپ کہہ لو کہ گراس روٹ اسٹرکچر. آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ اب جا رہے ہیں اور یہ وہاں اپنی پی آر بنائیں گے ایک اور جاب کے لیے؟ بالکل یہ ایسے ہی لگتا ہے, کیونکہ وسیم پی خان کی آر بات کر رہا ہوں بیسس میں. پر تو پی جے ان کو جو ہے او بی کا ایوارڈ بھی مل گیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ لکھتے نہیں اپنے نام کے ساتھ, اور یہ صرف اور صرف پبلک ریلیشن کے لیے. آپ دیکھیں نا, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کا کچھ اسٹیک پر نہیں ہے, یہ ڈیسپریٹ ہیں کہ پاکستانی ٹیم دورہ کر لے. اب آپ دیکھیں لڑکوں کے ٹیسٹ جو ہے, 11 لڑکوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے, انہوں نے پہلے کیوں نہیں ٹیسٹ کرائے؟ حفیظ نے اپنا ٹیسٹ کرا کر ان کا پول کھول دیا کہ ان کے ٹیسٹ کیا تھے. تو یہ سب کچھ اپنی یہ پوری ایکسرسائز, یہ پی آر ایکسرسائز ہے. یہ اپنی ایکسرسائز اس لیے کر رہے ہیں کہ کل کو اگر یہاں سے بیگ اٹھانا پڑے تو یہ وہاں واپس چلے جائیں. یہ لیسٹر شائر کے چیف ایگزیکٹو تھے پی جے, اور میرے پاس ایک لڑکے کا جس کا نام عاطف شیخ تھا, یہ مجھے ملے وسیم خان صاحب نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں, تو مجھ سے کہنے لگے یو آر دا ون ہو روٹ آن ٹویٹر دیٹ آئی ایم این ایوریج پلیئر. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ 50 سے زائد فرسٹ کلاس میچ کھیلے, 2800 سے زائد آپ کے رن, صرف 5 سینچریاں آپ کی, تو کیا میں آپ کو لیجنڈری بیٹسمین کہوں؟ اور میں نے کہا کہ ان سے میں نے پوچھا کہ میرے پاس ایک لڑکے کا فون آیا لیسٹر سے جس کا نام عاطف شیخ تھا, کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا, اس نے کہا کہ میں آپ کو ثبوت دوں گا کہ وسیم خان از دا مین ہو ڈسٹرائڈ مائی کرکٹنگ کیریئر. تو پھر چپ ہو گئے. میں نے کہا میں اس سے ثبوت مانگوں تو پھر آپ کو بھی پروگرام میں لائن پہ لوں گا, لیکن وہ سچ کو سچ فیس نہیں کرنا چاہتے نا, صرف پی آر اپنی بنا رہے ہیں, اپنے مستقبل کو سیکیور کر رہے ہیں, میری ذاتی رائے میں. اچھا, یہ آئے کہاں سے ہیں, یہ کون سے دروازے سے آئے ہیں؟ لوگ ان کے لیے کئی باتیں کرتے ہیں کہ وسیم خان صاحب کی احسان مانی صاحب سے اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, پھر وسیم خان صاحب کے لیے لوگ وزیر اعظم کے ایک معاون خصوصی زلفی بخاری کا بھی نام لے رہے ہیں,
پھر وسیم خان کے لیے لوگ وزیر اعظم جب کرکٹ کھیلتے تھے تو انہیں ایک ڈرائیور لے کے گھومتے تھے, ان کے بیٹے کے بھی یہ دوست تھے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کئی کنیکشنز ہیں انگلینڈ کے, ورنہ ان کا نام تو ہم نے ابھی سنا ہے. یا تو یہ بہت زبردست قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہوتے, ای سی بی میں کہیں بہت وائٹل رول پلے کر رہے ہوتے, یہ تو کہیں نظر ہی نہیں آئے. تو یہ کنیکشنز کی بیسس پر آ گئے. اور صرف کیا انگلش بول لینے سے آپ کرکٹ کو ٹھیک کر لیں گے؟ کیونکہ پی جے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں, لیکن آپ ابھی ان کا ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے, 5 انہوں نے نکاتی اپنا پروگرام جاری کیا ہے 5 سال کا. ان سے پوچھے کہ آپ کو 1.5-2 سال میں آپ نے کیا کیا ہے جو آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں. اب تو آپ کا 3 سال بعد مانی صاحب کا ٹرینیور ختم ہو جائے گا. تو اس پروگرام میں جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے, ساری بات انہوں نے انگلش میں کی ہے. تو کیا انگلش بول کر پاکستانی لوگوں کو یا پاکستان کے ارباب اختیار کو یہ امپریس کر سکتے ہیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ آئے ہیں, جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں گے. کسی دن آپ کو خبر آئے گی کہ اپنا بیگ اٹھایا اور چلے جائیں گے. لاہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو رہائش دی ہے بڑی لیوش قسم کی, یہ نکلیں گے اور چلے جائیں گے واپس برمنگھم. اچھا, آپ کی نظر میں ایز فار ایز دا سلیکشن کمیٹی از کنسرنڈ, آپ اس کو کیسے ریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, سارے اختیارات انہوں نے مصباح الحق کو دے دیے. جو کوچز ان کے ساتھ لگائے ان میں سے ایک کوچ اعجاز احمد پر تو کوسچن مارک ہے. باسط علی نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ وہ فکسنگ میں انوالو تھے, وہ ایک ٹیم کے کوچ ہے. جو کوچز انہوں نے لگائے ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہے کہ مصباح کے سامنے کچھ بول سکے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سلیکشن کمیٹی ہے, جو کوچز ہیں 6 ڈیفرنٹ ٹیموں کے صوبائی ایسوسیشنز کے, یہ اپنی ان پٹ دیتے ہیں. اور مصباح, اب آپ بتائیے, مصباح جو کہ ہر ہیٹ پہنے ہوئے, وہ ان کی کہاں بات سنے گا؟ یہ ڈمی سلیکشن کمیٹی ہے, سارے شاٹس مصباح کھیل لے. اور میں حیران ہوں کہ مصباح 2018 تک کرکٹ کھیل لے تو پھر 2019 میں انہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا. انہوں نے کوئی کوچنگ کا کورس نہیں کیا. پی سی بی کے ڈائریکٹر میڈیا سمیع الحسن صاحب کہتے ہیں سیکھ جائیں گے. تو کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی تجربہ گاہ ہے کہ جو آدمی نہیں سیکھا ہوا وہ آئے اور یہاں سیکھ کر اپنے ہاتھ صاف کرے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات. مرزا اقبال بیگ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بڑی انسائٹ آپ نے انفارمیشن دی ہے, اینڈ اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو. یہ تھے مرزا اقبال بیگ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ لیجنڈ آف ہز ٹائمز, لیونگ لیجنڈ, جو کہ کرکٹ کے کیڑے ہیں. ہم بات کرتے ہیں نا سیاستدانوں کے اور ادھر ادھر, یہ ایکچولی کرکٹ کی دائیں ہیں. ہی نوز ایوری تھنگ. اینڈ آپ کسی موضوع پہ بات کر لیں, کسی ہسٹوریکل فیکٹ کرکٹ کا نکال لیں, تو دیر از اونلی ون پرسن. یہ میرے ساتھ آج بیٹھے تھے اور ان کی آپ نے باتیں سنی. آپ کے سامنے اس طرح ہی ریولیوشنز آئیں گی. اور یہ فیکٹ دیکھیں, انہوں نے بورڈ پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کیا. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ دیکھو یہ ایک شارٹ کمنگز ہیں اور دیز آر دا گڈ پوائنٹس. ناؤ دا تھنگ از, میں نے بار بار کہا سیاسی پروگراموں میں بھی, کرکٹ میں بھی, وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے آپ پہ تنقید لینا پسند نہ کریں. یہ فیکٹ آف لائف ہے. تنقید ہوتی ہے تو آپ اس کی بہتری کرتے ہو. لک آفٹر یور سیلف, لک آفٹر دا انٹرسٹ آف پاکستان, اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل. خدا حافظ.